علیکم فرینڈس، AITNL کی ہسٹری کارنر میں خوش آمدید۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشہور فن تعمیراتی عجائبات میں سے ایک عجوبہ، جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا، یعنی تاج محل دنیا کا 7واں عجوبہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی جلدی سے بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تاج محل آگرہ میں واقع ہے۔ آگرہ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں دریائے یمنا کے کنارے پر واقع ایک شہر ہے، جو نیشنل کیپٹل دلی سے تقریباً 230 کلومیٹر جنوب مشرق میں اور اسٹیٹ کیپٹل لکھنؤ سے 330 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہاں کا ٹیلی فون کوڈ 0562 ہے۔ تاج محل دنیا میں سب سے مشہور فن تعمیراتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک مقبرہ ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا، جو 1631 میں انتقال کر گئی۔ فرینڈز، تاج محل کے بارے میں جو چیزیں ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں ان میں شامل ہیں: تاج محل کا راز کیا ہے، مسٹری آف تاج محل، تاج محل کے بارے میں دلچسپ نظریات، انٹرسٹنگ تھیوریز اباؤٹ تاج محل، ہسٹری آف تاج محل، تاج محل کی تاریخ، اسٹرکچر آف تاج محل، یعنی تاج محل کا اسٹرکچر کیسے بنا کب بنا۔ فرینڈز، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مسٹری آف تاج محل کے بارے میں۔ تاج محل کے 22 بند دروازوں کے پیچھے آخر کیا چھپا ہے؟ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں چھپی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف کچھ کا کہنا ہے کہ وہ اچھے دنوں کی کہانی چھپا رہے ہیں۔ پہلا دروازہ سستا پیٹرول اور ڈیزل چھپاتا ہے، جبکہ دوسرا روزگار کے موقع چھپاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا ہے کہ تاج محل دراصل شیو مندر ہے، جس کا اصل نام تیجو محالیہ ہے۔ ایک نظریہ کے مطابق اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ اسے راجہ پرمادری دیو نے بنایا تھا۔ 13ویں صدی میں اس کے بعد یہ راجہ مان سنگھ کو دے دیا گیا اور شاہ جہاں نے اپنے پوتے راجہ جے سنگھ سے تاج محل خرید لیا، اور جن مزدوروں نے اسے بنایا شاہ جہاں نے ان کے ہاتھ تقریباً 450 سال بعد 17ویں صدی میں کاٹ دیے تاکہ وہ اس جیسی خوبصورت کوئی اور یادگار نہ بنا سکیں۔ فرینڈ، یہ دونوں نظریات درست نہیں ہو سکتے، تو آج کی ویڈیو میں آئیے سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں تاج محل کے بارے میں کچھ دلچسپ نظریات۔ اگرچہ تاج محل کے مقصد اور ہسٹری کے بارے میں کوئی حقیقی معمہ نہیں ہے، لیکن اس سے وابستہ چند دلچسپ افسانے ہیں جنہوں نے برسوں سے لوگوں کے تصورات کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ کالا تاج محل ایک مشہور تھیوری ہے کہ شاہ جہاں نے اس سفید سنگ مرمر سے بنے تاج محل کے ساتھ دریائے یمنا کی دوسری طرف، یعنی دریا کے دوسرے کنارے پر سیاہ سنگ مرمر سے بالکل اسی طرح کا تاج محل بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ سیاہ رنگ کے پتھر والا مقبرہ ان کے اپنے مقبرے کے طور پر بنایا جانا تھا، تاہم ہسٹری میں اس کی کوئی شہادت اور حمایت نہیں ملتی۔ اسے ایک تھیوری سمجھا جاتا ہے۔ فرینڈز، ایک اور تھیوری کے مطابق تاج محل کی تعمیر کائناتی توانائی اور مقدس جیومیٹری سے متعلق اصولوں پر مبنی تھی، تاہم یہ تھیوری بھی سائنسی لحاظ سے ثابت نہیں ہوتی۔ ایک اور تھیوری جس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ شاہ جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تاج محل بننے کے بعد مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ تاج محل جیسی دوسری یادگار تعمیر نہ کر سکے۔ اگر آپ اس دعوے کے بارے میں منطقی طور پر سوچنے کی کوشش کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ جن 20,000 مزدوروں نے تاج محل بنایا تھا، کیا ان کے ہاتھ کسی دن کاٹے گئے؟ اگر نہیں تو کیا انہیں ایک ایک کر کے آنے کو کہا گیا کہ آئیں ہم آپ کے ہاتھ کاٹیں گے، اور سب اپنی باری کے انتظار میں قطار میں کھڑے ہو گئے؟ ایک ہی وقت میں ان سب کے ہاتھ کاٹنا ممکن نہیں تھا، ایک ہی دن میں، اس لیے ان کے پاس ان 20,000 کارکنوں کی لسٹ تھی جن کے ہاتھ کاٹنے تھے۔ ان کو ترتیب سے آ کر ہاتھ کٹوانے کو کہا گیا۔ اگر ایسا ہوتا
تو کیا ورکرز قطار میں کھڑے ہو کر ہاتھ کٹوانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے؟ جیسے ہی وہ لائن میں کھڑے ورکرز کے ہاتھ کاٹنا شروع کرتے، باقی لوگ تو بھاگ جاتے۔ ظاہر ہے تاریخی طور پر اس کے درست ہونے کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو آثار قدیمہ کے لحاظ سے ہمیں کہیں نہ کہیں ان ہاتھوں کی باقیات مل جاتی، اس کا ذکر کسی نہ کسی کتاب میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا۔ اس دور میں بیرونی ممالک سے کئی مسافر وہاں آئے تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، کم از کم کہیں نہ کہیں اس کا ذکر تو ہوتا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ در حقیقت ہمارے پاس جو شواہد موجود ہیں وہ اس دعوے کے خلاف ہیں۔ شاہ جہاں نے تاج گنج کے نام سے ایک بستی بنائی تھی جو آج بھی موجود ہے۔ سلطنت کے مختلف علاقوں سے ہزاروں مستری، کاریگر اور مزدور وہاں اکٹھے ہو کر تاج محل پر کام کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان مزدوروں کی اولادیں آج بھی زندہ ہیں۔ دراصل تاج محل بنانے کے بعد شاہ جہاں کے کارکنوں نے ایک بالکل نیا شہر تعمیر کیا، اس کا نام شاہ جہاں آباد رکھا گیا۔ تو اس کے بارے میں سوچیں، تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد ایک ہی وقت میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اگر مزدوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تو سلطنت اتنی بڑی مونومنٹس کیسے تعمیر کر سکتی تھی؟ شاہ جہاں کے دور کو مغل فن تعمیر کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں تاج محل کی ہسٹری کے بارے میں، یعنی پہلے ہم تاج محل کی اصل تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ شاہ جہاں اور ممتاز، ان کے اصلی نام کیا تھے؟ شاہ جہاں 5 جنوری 1592 کو پیدا ہوئے، ان کا اصل نام خرم تھا۔ شاہ جہاں ایک شاہی نام تھا جو اسے بعد میں عطا کیا گیا، جس کے لفظی معنی ہے دنیا کا بادشاہ، شاہ جہاں۔ شاہ جہاں کے والد جہانگیر اور والدہ جگت گسائیں تھیں، جو کہ جہانگیر کی سردار مکہ تھیں۔ ممتاز محل کی پیدائش 1593 میں ہوئی تھی۔ ممتاز محل کا نام ان کی شادی کے بعد رکھا گیا تھا۔ ان کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا۔ خرم اور ممتاز کی منگنی 1607 میں ہوئی تھی اور ان کی شادی 1612 میں ہوئی تھی۔ شاہ جہاں کی دوسری بیویاں بھی تھیں، جن میں کندھاری محل اور اکبر آبادی محل بھی شامل ہیں، لیکن درباری مورخین کے مطابق یہ شادیاں سیاسی اتحاد پر مبنی تھیں۔ مختلف تاریخی واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہاں کے اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ تعلقات صرف نام کی شادیاں تھیں، وہ محض سیاسی اتحاد قائم رکھنے کے لیے تھیں۔ ممتاز سے شاہ جہاں کا پیار اور محبت اس کی دوسری بیویوں سے کہیں زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے زیادہ احسانات دیے گئے، جیسے ملکہ جہاں کا لقب، دنیا کی ملکہ۔ اس کے خاص محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے خالص سونے اور قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق ممتاز کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں کافی دلچسپی تھی، چنانچہ جب شاہ جہاں سفارتی مذاکرات یا جنگ کے لیے جاتا تو ممتاز ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ شاہ جہاں کا اپنی باقی تمام بیویوں سے صرف ایک ہی بچہ تھا، جبکہ ممتاز محل کے ساتھ اس کے 14 بچے تھے۔ آدھے بچے تو صحت کا نظام اتنا اچھا نہ ہونے کی وجہ سے پیدائش کے دوران یا کچھ عرصہ بعد ہی مر جاتے تھے۔ ممتاز اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ اس کا انتقال 17 جون 1631 کو ہوا تھا، جس کی وجہ پیدائش ہیمریج بتایا جاتا ہے، یعنی خون کا نقصان۔ اس کی موت کے بعد شاہ جہاں گہرے غم میں ڈوب گیا، وہ غم سے مفلوج ہو گیا، وہ کئی دن اور کئی ہفتوں تک روتا رہا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موت کے سوگ میں 1 سال تک تنہائی میں رہا۔ جب وہ دوبارہ نمودار ہوا، کہا جاتا ہے کہ اس کے بال سفید ہو گئے تھے، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر مایوسی ظاہر ہوتی تھی۔ شاہ جہاں کا خیال تھا کہ ممتاز محل کی آخری آرام گاہ عظیم الشان ہونی چاہیے۔ تاج محل کی تعمیر ان کی موت کے فوراً بعد شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 22 سال لگے۔ تاج محل کو شاہ جہاں نے 1631 میں اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے لیے ایک مقبرے کے طور پر بنایا تھا۔ شاہ جہاں نے مغل سلطنت پر 1658 تک حکمرانی کی
جب اسے اس کے بیٹے اورنگزیب نے معذور کر دیا جو تخت کا دعویٰ کرنے کے عزائم رکھتا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے والد کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا، جہاں شاہ جہاں نے 1666 میں اپنی موت تک اپنی باقی زندگی تاج محل کو دور سے دیکھتے ہوئے گزاری۔ پھر آ کر اسے مقبرے کے اندر ممتاز محل کے پاس دفن کیا گیا۔ 1983 میں تاج محل کو اس کی شاندار ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر نامزد کیا گیا۔ اسے مغل فن تعمیر کی سب سے مشہور اور خوبصورت مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہندوستان کی ایک مشہور علامت بن گیا ہے۔ آج تاج محل ایک اہم سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی شاندار خوبصورتی کی تعریف کرنے اور اپنی محبت کے ثبوت کے طور پر اس کی بھرپور تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں۔ فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں تاج محل کے اسٹرکچر کے بارے میں۔ تاج محل کو آرکیٹیکٹس کی ایک ٹیم نے ڈیزائن کیا تھا، جس کی سربراہی ماسٹر احمد لاہوری کر رہے تھے، جو مغل سلطنت کے چیف آرکیٹیکٹ تھے۔ مقبرے کا ڈیزائن مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس میں فارسی، اسلامی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا امتزاج ہے۔ مرکزی عمارت بیسیکلی سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہے، جو قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کی پیچیدہ جڑوں سے مزین ہے، جس میں کاریگری کا کمال نظر آتا ہے۔ تاج محل آگرہ، اتر پردیش، بھارت میں دریائے یمنا کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس جگہ کا انتخاب احتیاط سے کیا گیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مزار کو دور سے دیکھا جا سکے اور دریا کے پانیوں میں تاج محل کی خوبصورتی جھلک سکے۔ تاج محل 1653 میں مکمل ہوا تھا۔ اس کی تعمیر پر اندازاً 32 ملین روپے لاگت آئی تھی، جو اس وقت کے دوران ایک اہم رقم تھی۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے لیبر فورس ہندوستان اور وسطی ایشیا کے 20,000 سے زیادہ ہنرمند کارکنوں اور کاریگروں پر مشتمل تھی۔ تاج محل کے احاطے میں داخل ہونے کے لیے سرخ سینڈ سٹون سے بنا ہوا ایک بڑا گیٹ وے ہے، جسے مین گیٹ وے یا گریٹ گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت دلکش گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی پیچیدہ خطاطی موجود ہے۔ ایک بار جب آپ مین گیٹ وے سے گزرتے ہیں تو آپ ایک وسیع چار باغ یعنی 4 حصوں والے باغ میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ مغلیہ گارڈن ڈیزائن کا شاہکار ہے۔ باغ کو راستوں اور واٹر چینلز کے ذریعے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو ایک نہایت خوبصورت اور شاندار ویو ہے اور تاج محل کی ہم آہنگی پر زور دیتا ہے۔ چار باغ کے آخر میں مرکزی مقبرہ ہے، جو پورے کمپلیکس کا مرکز ہے۔ یہ ایک بڑا سفید سنگ مرمر کا اسٹرکچر ہے جو ایک بلند پلیٹ فارم پر رکھا ہوا ہے۔ مقبرہ اسکوائر شیپ میں ہے، جس کی ہر سائڈ کی میجرمنٹ تقریباً 55 میٹر یا 180 فٹ ہے۔ مرکزی مقبرے کے ساتھ 4 خوبصورت مینار ہیں، جو پلیٹ فارم کے ہر کونے پر ایک بنا ہوا ہے۔ ان میناروں کی ہائٹ تقریباً 41 میٹر یا 135 فٹ ہے، جو آرائشی اور عملی دونوں مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ وہ زلزلے کی صورت میں مرکزی مقبرے کی حفاظت کے لیے تھوڑا سا باہر کی طرف جھکنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے۔ مرکزی گنبد تاج محل کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 73 میٹر یا 240 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ اس کے اوپر سونے کا ایک چھوٹا مینار لگا ہوا ہے، جہاں پر اس کی اونچائی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ گنبد پیاز کی شکل کا نظر آتا ہے، جو کہ مغل آرکیٹیکٹ کی پہچان ہے۔ تاج محل کو سنگ مرمر کی پیچیدہ جڑوں سے مزین کیا گیا ہے، جس میں پھولوں کی شیپس، خطاطی اور ہندسی نمونے ہیں۔ متحرک اور تفصیلی ڈیزائن بنانے کے لیے جڑواں مختلف قسم کے نیم قیمتی پتھروں جیسے یسپ،
عقیق، لاپیس لازولی اور فیروزی کا استعمال کیا گیا ہے۔ سفید سنگ مرمر کے تختوں پر خطاطی عبدالحق شیرازی نے کی تھی۔ تعمیراتی سامان کی نقل و حمل کے لیے 1000 سے زائد ہاتھی استعمال کیے گئے تھے۔ سفید سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا تھا، جس پر پنجاب سے، جیٹ اور کرسٹل چین سے، فیروزی تبت سے، نیلم سری لنکا سے اور کارنیلین عرب سے لایا گیا تھا۔ تاج محل میں جو بھی مٹیریل استعمال ہوا ہے اسے پوری دنیا سے لایا گیا ہے۔ مجموعی طور پر تاج محل کی تعمیر میں 22 سال لگے۔ اس کی تعمیر اور آرائش کے لیے تقریباً 22,000 مزدور 22 سال تک روزانہ کام کرتے رہے۔ مین ٹاؤن کے اندر 2 مقبرے ہیں، ایک ممتاز محل کے لیے اور دوسرا شاہ جہاں کے لیے۔ یہ مونومنٹس ہیں کیونکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کے اصل مقبرے اسٹرکچر کی نچلی سطح پر واقع ہیں، جہاں پر لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا۔ مرکزی مقبرے کی دونوں طرف سرخ ریتلے پتھر کی 2 عمارتیں ہیں۔ مغرب میں ایک مسجد ہے، جبکہ مشرق کی طرف والی عمارت کو اس کا جواب کہا جاتا ہے، جو کہ کمپلیکس کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دونوں سٹرکچر میں لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ تاج محل کا سٹرکچر مغلیہ سلطنت کی ڈیٹیل اور فن تعمیر کی خوبیوں پر باریک بینی سے توجہ مرکوز کرتا ہے، جو اسے ایک شاہکار بناتا ہے جو پوری دنیا کے زائرین کو مسحور اور متاثر کرتا ہے۔ تاج محل ایک محفوظ عالمی ثقافتی ورثہ ہے، جہاں ہر روز 1 لاکھ سے زیادہ زائرین آتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔